بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم دوستو. کافی عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. اس دوران جب آپ کے سامنے نہیں تھا تو کافی چیزوں پہ کام کیا، کافی پروجیکٹس پہ کام کیا. کچھ وائس اوورز کے پروجیکٹ تھے کے پی گورنمنٹ کے لیے کووڈ-19 کے کانٹیکسٹ میں، وہ کیے. کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے کچھ وائس اوورز تھے، وہ کیے. کچھ پڑھنا پڑھانا کیا تھوڑا نالج گین کرنے کے لیے. باقی کافی بڑے بڑے خواب دیکھے تھے کہ راؤنڈڈ ود طارق کو کنٹینیو کروں گا کنسسٹنسی کے ساتھ، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم سب آ کے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں اور ایسی سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے نہ ہم گھر سے باہر نکل سکتے ہیں اور نہ ہی پراپرلی سوشلی انٹریکٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اس سارے گھر میں بیٹھ جانے کے بعد ایک چیز میرے ذہن میں آئی کہ سوچتے ہوئے کہ انسان بہت کچھ سوچتا ہے. انسان پلانز بناتا ہے، آج کے نہیں، اگلے 5 سال کے پلانز بناتا ہے، اگلے 3 سال کے پلانز بناتا ہے، اگلے پورے 1 سال کے پلانز بناتا ہے. ڈائری میں بیٹھ کے پورا اپنا ایک پلانر بناتا ہے، پورے ویک کو پلان آؤٹ کرتا ہے. انسان جو سوچتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے. ہمیں جو فری ول دی گئی ہے اس کے بیسس پہ ہم صرف ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، باقی ڈیزائن اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے. اسی ڈیزائن کے بیسس پہ ہم اس وقت اپنے گھروں میں محصور ہو کے بیٹھ گئے ہیں. آج صبح میں اپنی بلڈنگ کی چھت پہ کھڑا پورے پشاور کو، حیات آباد ایریا کو دیکھ رہا تھا، تو وہاں پہ میں نے ایک چیز نوٹ کی. گھروں کا ایک جنگل تھا جو کہ پھیلا ہوا تھا پورے شہر پہ. میں جس طرف بھی نظر ڈال رہا تھا اس چھت سے تو ہر طرف گھروں کی چھتیں نظر آ رہی تھیں. ایک سائڈ پہ مجھے 5 مرلے کے گھر نظر آ رہے تھے، تو دوسری طرف 10 مرلے کے گھر تھے. تو سامنے کی طرف دیکھتا ہوں تو کنال اور 2 کنال کے بڑے بڑے گھر. ان گھروں کو دیکھتے ہوئے میرے دماغ میں ایک خیال آیا کہ انسان اپنے پلانز بناتا ہے مال کمانے کے لیے، اپنے بچوں کو اچھے دن دکھانے کے لیے، اپنے لیے اچھی سے اچھی گاڑی خریدنے کے لیے، اور سب سے بڑی خواہش جو ہماری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا گھر ہو. اب یہ جب سارے لوگ، میں ان گھروں کو دیکھ رہا تھا تو میرے دل میں ایک خوف سا دوڑا. ان گھروں کے پیچھے بیسیکلی ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، لنڈی کوتل کا. اگر آپ پشاور کی میپ پہ دیکھیں تو حیات آباد از کوائٹ نیئر ٹو لنڈی کوتل. میں ان پہاڑوں کو دیکھ رہا تھا، پھر ان کے نیچے آلموسٹ کلوزر ان دا سینیریو ان گھروں کو دیکھ رہا تھا. تو ایک دل میں ایک خوف سا گزرا کہ یہ سارے لوگ جو ابھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس وقت ان گھروں میں محصور ہیں، اپنے 1,00,000 2,00,000 کرائے کے دیتے ہوئے گھروں میں، اپنے کروڑوں کے بنائے ہوئے گھروں میں، ان گھروں میں ان کے پاس 2 3 4 6 گاڑیاں تک کھڑی ہیں جو کہ کروڑوں کی مالیت کی ہیں، وہ سب اس وقت بیکار ہو گئی ہیں. سب گھروں میں کھڑی ہیں. اس وقت ایک چیز ہے جو امپورٹنٹ ہے انسان کے لیے، وہ ہے روٹی پیدا کرنا. کون سی نان بھائی کی دکان کھلی ہے، وہاں سے روٹی لے کر آنا، کہاں سے بریڈ ٹوسٹ وغیرہ لے کر آنا، بیسک نیسیسٹیز کھانے پینے کی. باقی گاڑی، گھر، باقی فارمیلٹیز، برانڈز، شوز، گھڑیاں، موبائلز، ایوری تھنگ از آؤٹ. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میرے ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ ڈیزائن ہمارا اپنا نہیں ہوتا. ڈیزائن کرنے والا، ڈیزائن چلانے والا، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والا رب العزت کی ذات ہے. کچھ ہی عرصہ ہوا ہے، ابھی فیبرری میں الحمدللہ عمرے کی سعادت نصیب ہوئی، اور وہیں پہ مجھے چائنا میں کووڈ-19 کی آؤٹ بریک کا پتہ چلا. اپون لینڈنگ آن اسلام آباد ایئرپورٹ، یہ جو مانیٹرنگ کرتے ہیں ڈیجیٹل تھرمامیٹرس کے تھرو، اس پہ مجھے مانیٹر کیا گیا. آئی ڈونٹ نو واٹ واز ہیپننگ دیئر، لیکن آئی ٹرنڈ اراؤنڈ اینڈ آسک دا پرسن دیئر، اینڈ دس ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب جو ہیں آج کل جو ٹی وی پہ ہیں، ہی واز آلسو اسٹینڈنگ دیئر. میں نے انہیں ریکگنائز کیا ہے کہ یہ بھی وہاں پہ کھڑے تھے. سو دیٹ واز لائک 2 فیبرری. یہ لوگ وہاں پہ لوگوں کو مانیٹر کر رہے تھے. ہم جب عمرے کا جتنی فلائٹیں آ رہی تھیں اس وقت، تو اس وقت سے اس چیز کا رسپانس شروع ہو گیا ہے.
اس وقت سے ابھی تک جتنا انیشیٹیوز لیے گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، تو جو کچھ بھی ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ، جو کچھ بھی ہے بہتر ہے. جو کچھ بھی انہوں نے ڈیسیجنز لیے ہیں بہتر لیے ہیں. جو کچھ بھی وہ آگے اب ڈیسائیڈ کریں گے وہ ہمارے لیے ہی بہتر ہوگا. گورنمنٹ کو اور کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ہم باہر گھومیں یا اندر گھومیں. وہ ہمارے لیے ہی سوچتی ہے، وہ ہمارے لیے ہی یہ کام کر رہی ہے کہ ہم سیف رہیں. ہماری ریسپانسبلٹی ایز اے سٹیزن، ایز اے رسپانسبل سٹیزن آف دا کنٹری از کہ ہم اس پہ عمل کریں. یہ ہم عمران خان کے لیے نہیں کر رہے، یہ ہم کسی اور منسٹر کے لیے نہیں کر رہے، یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. سب سے پہلے اپنے آپ کے لیے، اس کے بعد اپنے بال بچوں کے لیے، اس کے بعد اپنے شہر کے لیے، اور اس سے سب سے بڑی بات اپنے اس ملک کے لیے. ہم نے کبھی تو ایز اے نیشن کسی چیز کو سیریسلی لینا ہوگا. یہ وہ ٹائم ہے کہ ہم اس لاک ڈاؤن کو، اس کووڈ-19 کو سیریسلی لینا شروع کریں. آئی ڈونٹ نو ہم ایز اے نیشن کیوں اس چیز کو سیریسلی نہیں لے رہے. 1.5 لاکھ بندہ اس وقت مر چکا ہے پوری دنیا میں، لیکن پھر بھی اللہ کا بہت رحم ہے، بہت رحم ہے اور بہت کرم ہے. اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے کہ جس نے ہماری دعائیں ہو سکتا ہے سن لی ہوں، جس نے ہمارے اس ملک پاکستان پہ، جو کہ اللہ کے نام پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنا ہے، اس پہ کچھ رحم کیا ہے کہ ابھی تک آؤٹ بریک اس طرح نہیں ہے. جانیں جا رہی ہیں، لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں، لیکن سٹل گزارا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے بہت ناراض ہے دوستو، بہت ناراض ہے. ہم پہ اپنے حرمین شریفین کیا، ہم پہ اپنے گلی کوچوں میں جو ہمارے مساجد ہیں، وہ گھر جو ہیں وہ بھی بند کر دیے ہیں ہم پہ. یہ وہ ٹائم ہے کہ جس میں ہم اپنے گریبان میں اندر جھانکیں، ہم اپنے ایمان کا آڈٹ کریں، اپنے آپ کو جانیں، اور جو غلطیاں ہمیں تھیں اس کی توبہ کریں اللہ تعالیٰ کے حضور. آج کل اس کرونا سے جیتیں گے، کرونا سے جنگ جیتیں گے، یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی جب تک وہاں سے کن نہیں کہا جائے گا. وہ تب کہا جائے گا جب ہم معافی کا مطالبہ کریں گے، جب ہم معافی مانگیں گے، جب ہم اللہ کے حضور ماتھا ٹیکیں گے زمین پر، چاہے مساجد میں نہ ہوں، اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کر سکتے ہیں، خلوت میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. یہ وہ اپرچونٹی ہے خلوت میں جانے کی کہ جس میں آپ اللہ تعالیٰ کے حضور معافی میں مانگیں، اس کا ذکر بھی کریں، اور اپنے آپ کا سیلف آڈٹ کریں، اپنے ایمان کو آڈٹ کریں، اپنے اندر جھانکیں کہ مجھ میں کیا کیا غلطیاں ہیں، میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کیا رویہ رکھ رہا ہوں. کیا ہوگا اگر میں اس چیز سے نہیں نکل پایا؟ کیا ہوگا اگر اس چیز پہ کنٹرول نہیں ہو سکا؟ بہت مشکل گھڑی ہے، بہت مشکل آزمائش ہے. ہسٹری میں بہت کم چیزیں ایسی آپ کو ملیں گی کہ جو اس ٹائپ کی، اس لیول کی وبا پوری دنیا پہ پھیلی ہو. باقی لوگوں کا نہیں کہہ سکتا، باقی مذاہب کا بھی نہیں کہہ سکتا، اس پہ میں کامنٹ بھی نہیں کروں گا. لیکن ایز اے مسلم مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہے ہم سے، اتنا ناراض ہے ہم سے کہ ہم پہ اپنے گھر تک بند کر دیے ہیں. مساجد میں جانا محال ہو گیا ہے. ایون اگر ابھی کھل بھی جاتے ہیں تو کیا آپ اور میں وہاں پہ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ پائیں گے؟ میں تو کم سے کم آئی ڈونٹ نو، میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا. لیکن ایک چیز ہے، اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن سے کچھ عرصہ پہلے مجھے عمرے کی سعادت نصیب ہوئی. اللہ آپ سب کو بھی وہاں پر لے کر جائے کہ ہم اپنے گناہوں کا مداوع وہاں پہ کر سکیں، اس کے حضور دونوں حرمین شریفین میں ہاتھ اٹھا کر اپنی معافی مانگ سکیں، اپنے گناہوں کا وہاں پہ کچھ مداوع کر سکیں. اللہ بہت ناراض ہے، اللہ بہت ناراض ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور کرنا بہت آسان. ماتھا ٹیکو، دعا کرو، خلوص سے دعا کرو، نیکیاں کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، بلائیں دور ہوں گی. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ مصیبتیں بہت ہیں، جو کام بھی کرتا ہوں اس میں بھلائی نہیں ملتی، جس کام کو بھی ہاتھ ڈالتا ہوں اس میں ترقی نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کہ صدقہ کرو. دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا کہ
غربت بہت ہے، انہوں نے کہا صدقہ کرو۔ اسی طرح اس دوسرے احوال میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس لوگ آتے گئے ڈفرینٹ ایشوز کے ساتھ، ہر کسی کو بتاتے گئے استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو، رزق چاہیے استغفار کرو، ترقی چاہیے استغفار کرو، ایمان چاہیے استغفار کرو، اولاد چاہیے استغفار کرو، صحت چاہیے استغفار کرو۔ استغفار کا مطلب کیا ہے اس چیز میں؟ استغفار صرف اپنی گناہوں کی گناہوں کی معافی نہیں ہے، یہ ایک پیکٹ ہے، یہ ایک پرومس ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ ابھی تک کرتا رہا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو معاف کر دے گا، اس کے بعد نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہے لوگوں، بہت ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اس آنے والے رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی پیدا کردہ ایک وبا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو دور کر سکتا ہے۔ یا اللہ ہم تمہاری پیدا ہوئی چیز سے تمہاری ہی پناہ مانگتے ہیں یا رب، تم ہی نے پیدا کیا ہے اور تم ہی اس کو دور کر سکو گے۔ ہمیں معاف کر دے اپنے محبوب کے وسیلے، اپنے محبوب کے وسیلے ہمیں معاف کر دے۔ یہ وہ ٹائم ہے کہ جب ابھی رمضان میں اذانیں ہوں گی اور سارے مسلمان تڑپیں گے مسجدوں کو جانے کے لیے، 5-6 بندوں سے زیادہ وہاں پہ صف میں کوئی نہیں ہوگا۔ کیا اس کے بارے میں آپ لوگ سوچ سکتے ہیں وہ کیفیت کیا ہوگی؟ وہاں جو سامنے آگے جو امام کھڑا ہوگا وہ اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ لیکن انسان میں ایک مسئلہ ہے، عادی ہو جاتا ہے بہت جلدی عادی ہو جاتا ہے۔ آپ کو اگر یاد ہو سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا جو قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سارا بیان کیا گیا ہے ڈفرینٹ جگہوں پہ، ان پر جب بھی کوئی مصیبت آتی تو اس میں وہ نخرے کرتے، ان کو جب بھی کوئی نعمت ملتی اس میں وہ نخرے کرتے، ناشکر تھے، مین میخ کرتے ہر ایک چیز میں، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کام رکھتے۔ کیا ہم بھی اس لیول پہ نہیں پہنچ گئے؟ کیا ہم شکر کرتے ہیں؟ جو لائف سٹائل ہم گزاریں کیا ہم اس کا شکر کرتے ہیں؟ رمضان آ گیا ہے، روز اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ ہم اپنی مسجدیں ہم پہ کھول دیں، اپنے گھر ہم پہ کھول دیں، تاکہ وہاں اپنا ماتھا ٹیک سکے، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے، اعتکاف میں لوگ بیٹھ سکیں۔ اس کے علاوہ اس چیز کا کوئی حل نہیں ہے۔ جنگ ہے، یہ جنگ نہیں ہے، آزمائش ہے، پکڑ ہے۔ پکڑ بھی کیسی؟ اللہ سب کو ہدایت دے۔ ہمارے کچھ کافی بھائی ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے ان حالات میں یہ جو ردی کی ٹوکریوں میں پڑی ہوتی تھی، جس کا کوئی پوچھتا نہیں تھا، 10 روپے، 15 روپے، 5 روپے ایون، 150 200 روپے کی بک رہی ہے یہ کہ ماسک، سینیٹائزر کی اتنی چھوٹی سی باٹل۔ کچھ ہی دیر عرصہ پہلے میں نے اپنے بچوں کے لیے اسکول کے لیے لیا تھا، ان کا کوئی ہائیجین کا کوئی مسئلہ تھا، کوئی پروجیکٹ تھا۔ آئی باٹ اٹ فار اراؤنڈ آئی گیس 60 روپیز۔ اتنی باٹل، وہی باٹل اس وقت 350 روپے کی بک رہی ہے۔ ان حالات میں ابھی بھی ہم نہیں سدھرے، آٹا کہاں پہنچ گیا ہے؟ اللہ بہت ناراض ہے دوستو، اللہ بہت ناراض ہے۔ جھانکو، اندر جھانکو، ہماری وجہ سے ہو رہا ہے سب کچھ، ہمارے اپنے کیے ہوئے کا یہ سارا عمل ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے یہ سارا ہو رہا ہے۔ ایک پوائنٹ مجھے یاد آیا، جب انسان کو علم نہیں ہوتا اور وہ عمل کرتا ہے تو چاہے اس کا عمل مضبوط ہو، پکا ہو، نہ ہو، اس کی پھر بھی کوئی نہ کوئی درگزر ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تمہیں علم ہو ایک چیز کا کہ جو عمل میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے، ذخیرہ اندوزی کر رہا ہوں، دوسرے پہ آٹا مہنگا بیچ رہا ہوں، یہ غلط ہے، یہ ماسک 40 روپے کا 150 روپے میں بیچ رہا ہوں، یہ غلط ہے، سینیٹائزر 60 روپے کی باٹل 350 میں بیچ رہا ہوں، یہ غلط ہے، تو جب تمہیں علم ہو گیا اور پھر بھی تم عمل اس پہ غلط کرو تو اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اور یہی وہی پکڑ ہے اس وقت۔
اللہ بہت ناراض ہے. پتہ نہیں ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، لیکن اللہ بہت ناراض ہے. لیکن انسان بھی کیا چیز ہے، عادی ہو جاتا ہے، ان چیزوں کا بھی عادی ہو جاتا ہے، اسی میں بھی اپنے فائدے ڈھونڈتا ہے، کاروبار نکالتا ہے. لیکن ایسے موقع پہ ایسے بھی کچھ لوگ ہیں. I've met a few heroes اس کے ساتھ تھوڑا بہت میں نے کام بھی کیا. اپنی مدد آپ کے تحت سراؤنڈنگ سے انہوں نے ڈونیشنز کلیکٹ کی. ابھی تک میرے خیال میں کلوز ٹو 1200 گھرانوں کو وہ راشن پہنچا چکے ہیں. راشن بھی چھوٹا موٹا نہیں، پورے ہفتے کا راشن. اس ویڈیو کی توسط سے میں لنک بھی ڈال دوں گا ان کے پیج کا، کانٹیکٹ نمبر بھی دے دوں گا. اس ویڈیو کی توسط سے اگر کوئی ان کے ساتھ مدد کرنا چاہے تو حیات آباد پشاور میں وہ آپریٹ کر رہے ہیں. اکراس پشاور ایون مردان تک وہ راشن ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں. تو ایسے ہیروز بھی ہیں اس میں جو یہ کام کر رہے ہیں، لیبر کے لیے کام کر رہے ہیں، ڈیلی ویجز کے لیے کام کر رہے ہیں. اللہ بہت ناراض ہے دوستو، اللہ بہت ناراض ہے. اللہ رب العزت جس نے ساری کائنات تخلیق کی ہے، اتنی چھوٹی سی چیز پہ انسان کے غرور اس نے خاک کر دیا ہے. انسان اپنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس، کلینکل میڈیسن میں ایڈوانسمنٹس، مائنڈ سائنسز میں ایڈوانسمنٹس، ان چیزوں کی وجہ سے جس تکبر کی لیول پہ پہنچ گیا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ میں آسمانوں کو مسخر کروں گا، ہواؤں کو مسخر کروں گا، خلاؤں کو مسخر کروں گا، چاند پہ جا کے کیا کیا کروں گا. ٹریلینز آف ڈالرز کے بجٹس ایسی چیزوں پہ لگ رہے تھے جو کہ اگر فضول میں چاند پہ جا کے گھر بنائیں گے. وہی ٹریلینز آف ڈالرز اگر افریقہ کے ملکوں کو دیے جاتے اور باقی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو دیے جاتے تو اس کا کچھ بہتر ہو جاتا. لیکن دے ہیو ادر ویسٹڈ انٹرسٹ ان دم. خاک میں مل گیا ہے سب کچھ. مینس پرائڈ خاک میں مل گیا ہے. The man's pride over his will, his beliefs, his capabilities, his advancement, his knowledge, everything has gone down the drain. کس کی وجہ سے؟ کہ ایک unseen microbiological creature being کی وجہ سے جو کہ تخلیق ہے اللہ رب العزت کی. اور لوگوں کا نہیں پتہ، اور امتوں کا نہیں پتہ، اور مذاہب کا نہیں پتہ. لیکن ہم تو اپنے قرآن میں تو پڑھتے ہیں نا، کسی پہ پتھر برسائے گئے، کسی پہ ہوا چلائی گئی، کسی پہ زلزلہ آیا، کسی پہ چیخ آئی، کسی پہ زمین الٹا دی گئی. اب پیرنٹ تھا، نظر آ رہا تھا، ہمیں تو نظر بھی نہیں آ رہا. ایسی آزمائش ہے کہ ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا. سائیکولوجیکل ہو گئے ہیں، سائیکولوجیکل پریشر میں آ گئے ہیں، ڈپریشن میں جا رہے ہیں، ڈسٹریس ہے اس وقت. باہر سے گھر آتے ہیں، باہر سے ہی کپڑے اتار کے سب کچھ باہر کر کے اپنے آپ کو سینیٹائز کر کے پھر کہیں بچوں کے پاس قریب جا سکتے ہیں، ورنہ وہ بھی ڈر کے جاتے ہیں کہیں اپنے ساتھ یہ چیز نہ لے کر آیا ہوں اپنے گھر. اور کیا کہوں، اللہ بہت ناراض ہے، اللہ بہت ناراض ہے. ایک ہی حل ہے اس چیز کا، توبہ توبہ توبہ، استغفار استغفار، ماتھا ٹیکنا. لیکن پھر بھی اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ اس کٹھن گھڑی میں جو کہ پوری دنیا پہ اس وقت چھائی ہوئی ہے، مور دین 250 کنٹریز آر افیکٹڈ بائی اٹ. 1.5 لاکھ لوگ اس وقت موت کے منہ میں چلے گئے ہیں. ہمارے ملک پہ، ہمارے پیارے ملک پہ ابھی بھی بہت اللہ کا بہت کرم ہے، بہت کرم ہے. ابھی بھی وقت ہے کہ توبہ کر لیں. ہو سکتا ہے ہم پہ کسی کی نظر ہو کہ ہم ابھی بھی شاید اس چیز سے بچے ہوئے. آخر میں ایک چیز ضرور عرض کروں گا کہ جو گورنمنٹ چیخیں مار رہی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کریں، نہ جائیں باہر، فضول میں نہ نکلیں، کچھ بھی نہ کریں، چاہے دکانیں کھل گئیں، چاہے درزی کھل گئے، چاہے ہیئر ڈریسرز کھل گئے، کوئی ضرورت نہیں کہیں جانے کی. گھر میں رہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں، اپنے ملک کو محفوظ رکھیں. یہ جو گورنمنٹ چیخیں مار رہی ہے یہ ہمارے لیے مار رہی ہے، اپنے لیے نہیں کر رہی. ماسک پہنیں، سینیٹائز کریں، خیال رکھیں، جو بھی پریکاشنز بتائی جاتی ہیں اس کا خیال رکھیں. اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم پہ اپنا رحم کرے. اور ایک دفعہ پھر آخر میں بولوں گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے وسیلے اس رمضان میں ہمارے لیے اس مشکل کو آسان بنائے، اس مشکل گھڑی پہ ہم سے گزار دے، اپنے مساجد کو ہمارے لیے کھول دے.
ہم تو امت ہیں یا اللہ تمہارے محبوب کی. آپ نے تو وعدہ کیا تھا اپنے محبوب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہ آپ ان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کبھی مشکل کی گھڑی نہیں لے کر آئیں گے. ہمیں معاف فرما دیں، ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہمیں معاف فرما دیں. اپنا اور اپنے ارد گرد اور اپنے فیملی کا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.